بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اگر آپ کا دل نماز پڑھنے میں نہیں لگتا، نماز میں دل نہیں لگتا، 3 لفظ کا یہ وظیفہ کر لیں، موت تک نماز قضا نہیں ہوگی۔ جس کو نماز کی فکر ہے صرف وہی سنے۔ اللہ عز و جل قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ ترجمہ کنز ایمان، بے شک مراد کو پہنچنے والے جو اپنی نماز میں گڑ گڑاتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں ان کے دلوں میں خوف خدا ہوتا ہے اور ان کے اعضاء ساکن ہوتے ہیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ نماز میں خشوع یہ ہے کہ اس کا دل لگا ہو اور دنیا سے توجہ ہٹی ہوئی ہو اور نظر جائے نماز سے باہر نہ جائے اور گوشہ چشم آنکھ کے کنارے سے کسی طرف نہ دیکھے اور کوئی عبث کام نہ کرے اور کوئی کپڑا شانوں پر نہ لٹکائے اس طرح کہ اس کے دونوں کنارے لٹکتے ہوں اور آپس میں ملے نہ ہوں اور انگلیاں نہ چٹکھائے اور اس قسم کے حرکات سے باز رہے۔ بعض نے فرمایا کہ خشوع یہ ہے کہ آسمان کی طرف نظر نہ اٹھائے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منافقانہ خشوع سے اللہ عز و جل کی پناہ مانگو۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منافقانہ خشوع کیا ہے؟ ارشاد فرمایا منافقانہ خشوع یہ ہے کہ ظاہر تو خشوع ہو مگر دل میں خشوع نہ ہو۔ عدم خشوع نہایت مہلک مرض اور عبادات کے ثواب میں کمی کا باعث ہے۔ شیطان اپنی ذریت کے ساتھ عبادات میں خشوع کو کم کرتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ ختم کر دیتا ہے، یوں عبادات برائے نام ہی رہ جاتی ہیں۔ عدم خشوع کا پہلا سبب دل کی سختی ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ موت کو کثرت سے یاد کرے، زبان اور پیٹ کا فقل مدینہ لگائے اور بلا ضرورت ہنسنے سے پرہیز کرے۔ عدم خشوع کا دوسرا سبب پریشان نظری یعنی بلا ضرورت ادھر ادھر دیکھنا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ آنکھوں کا فقل مدینہ لگاتے ہوئے اپنی نظریں جھکا کر رکھے، یہ تصور کرے کہ میں بارگاہ الہی میں حاضر ہوں، میرا رب عز و جل مجھے دیکھ رہا ہے۔ عدم خشوع کا تیسرا سبب ذہن میں فضول خیالات اور بے جا فکریں بھی ہیں۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ بارگاہ الہی میں حاضری کے وقت اپنے اندر یکسوئی پیدا کرے اور اس سے نجات کے لیے بارگاہ الہی میں دعا بھی کرے۔ عدم خشوع کا چوتھا سبب بارگاہ الہی میں حاضر ہونے کے آداب کے بارے میں لا علمی ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ بارگاہ الہی میں حاضر ہونے کے آداب سیکھے، ایسے نیک لوگوں اور اللہ والوں کی صحبت اختیار کرے جو بارگاہ الہی کے آداب سے واقف ہیں۔ محترم ناظرین، جو چاہتا ہے کہ اس کا عبادت میں دل لگے، نماز پڑھنے میں لطف آئے، تلاوت کرتے ہوئے آنکھوں میں آنسو آئیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں مناجات کی لذت ملے، درود شریف پڑھے تو دل عشق مصطفیٰ سے لبریز ہو جائے، گنبد خضرا کا تصور بن جایا کرے اور دوران عبادت فضول خیالات تنگ نہ کرے، تو اسے چاہیے کہ گانے بجانے سننے سے بچے، آنکھوں کو، کانوں کو، ہاتھوں کو اور دیگر اعضاء کو گناہوں سے بچائے، فضول گوئی سے بچے، جھوٹ، غیبت، چغلی، الزام تراشی وغیرہ سے ہر دم بچتا رہے۔ انشاءاللہ الکریم دل نرم ہوگا اور عبادت میں لذت نصیب ہوگی۔ محترم ناظرین، جو بندہ لذت عبادت کا طلبگار ہے اسے چاہیے کہ دل سے دنیا کی محبت نکالے اور فکر آخرت اپنائے۔ اس کی برکت سے انشاءاللہ الکریم عبادت میں لذت اور یکسوئی نصیب ہوگی۔ حضرت عبداللہ قریشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک شخص نے کسی نیک بزرگ کی خدمت میں حاضر ہو کر پوچھا، نیکی کرتا ہوں مگر دل میں نیکی کی لذت نہیں پاتا۔ اللہ پاک کے اس نیک بندے نے فرمایا، تمہارے دل میں ابلیس کی بیٹی یعنی دنیا رہتی ہے اور یقیناً باپ شیطان اپنی بیٹی سے ملنے تمہارے دل میں آتا رہتا ہے۔ ظاہر ہے ابلیس جب بھی تمہارے دل میں آئے گا فساد ہی پھیلائے گا، یہ وجہ ہے کہ تمہیں نیکی کی لذت نہیں ملتی۔ روایت ہے اللہ پاک نے اپنے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کو فرمایا، اے داؤد اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو دنیا کی محبت دل سے نکال دو، بے شک میری محبت اور دنیا کی محبت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حوارین کو فرمایا، مردوں کے پاس مت بیٹھا کرو ورنہ تمہارے دل مردہ ہو جائیں گے۔ حوارین نے عرض کیا، مردے کون ہیں؟ فرمایا، دنیا میں رغبت رکھنے اور دنیا سے محبت کرنے والے۔ عبادت میں لذت پانے کا ایک بہترین طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم اللہ پاک کے نیک بندوں کی محبت اختیار کریں۔ الحمدللہ اللہ پاک کے نیک لوگوں کے پاس اٹھنے بیٹھنے سے، ان کی باتیں سننے سے، ان کی طرف محبت سے دیکھنے اور ان کی سیرت اپنانے کی برکت سے دل کی سختی دور ہوتی ہے اور فکر آخرت نصیب ہوتی ہے۔ حضرت جعفر بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے کبھی
اپنے دل میں سختی پاتا ہوں تو صبح سویرے حضرت محمد بن باز سے رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہوں، اس کی برکت سے مجھے فائدہ پہنچتا ہے۔ میاں شیر محمد شرق کپوری رحمت اللہ علیہ پاکستان کے مشہور اولیاء کرام میں سے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ کے ایک مرید نے پوچھا کہ آپ جان بوجھ کر نماز چھوڑی تو جہنم اس سے دور اور اس کا نام لکھ دیا جائے گا جس سے وہ اس میں داخل ہو جائے گا۔ حضرت مالک بن انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض وصال میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز چھوڑنا پڑی۔ چنانچہ پیر کے روز لوگ صفیں بنائے نماز ادا کر رہے تھے، اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارک اٹھایا اور کھڑے کھڑے ہمیں دیکھنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور قرآن پاک کے اوراق کی معلوم ہوتا ہے۔ جماعت کو دیکھ کر آپ مسکرائے۔ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار پر نور اصرار تھا کہ ہم نماز توڑ دیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال ہوا کہ شاید آپ تشریف لا رہے ہیں، اسی لیے انہوں نے بل پیچھے ہٹ کر صف میں ملنا چاہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعار فرمایا کہ تم لوگ نماز پوری کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ گرایا اور اسی روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ محترم ناظرین، اب چلتے ہیں وظیفے کی جانب۔ اگر نماز میں دل کسی کا نہیں لگتا، خود روزانہ اس کو 33 بار پڑھ کر پانی پہ پیئے، دم کر کے پیئے۔ اگر کوئی بچہ ہے، مرد عورت ہے، اس کو 33 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ پلائے، انشاءاللہ اللہ اسے نمازی بنا دے گا۔ کھانے پینے پہ دم کر کے انہیں کھلائیں پلائیں، انشاءاللہ نمازی بن جائے گا۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میری نماز جو ہے وہ پر تاثیر ہو جائے، تو پر نور ہو جائے، میں جو دعائیں کروں وہ قبول ہو جائے، تو روزانہ 100 مرتبہ یہ پڑھ کر دعا کرتا رہے۔ یہ 103 نمبر آیت ہے، سورۃ النساء اس کا حصہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِذَا أَتْمَمْتُ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس لفظ کو سمجھ کے پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ۔ یہ 2 جملے ہیں اور یہ جملے اللہ نے خود کہا ہے کہ جب مطمئن ہو جاؤ پھر آ جاؤ میرے آگے۔ یہ نہیں کہ تھکے ہوئے ہو، نیند میں ہو، بھوکے ہو، نماز اس میں حالت میں نہیں پڑھنی ہے۔ آپ اپنے آپ کو فریش کر کے نماز پڑھیں، پھر آپ اللہ سے مانگیں۔ یہ آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، انشاءاللہ اس سے آپ کو ملے گا۔ اور آپ یہ 100 مرتبہ پڑھ کر جتنے دن پڑھیں، کم از کم 11 دن پڑھیں، اللہ تعالیٰ اس کی نمازوں میں سکون لے آئے گا، نماز میں آپ کے دل لگی لے آئے گا، خشوع لے آئے گا، خضوع لے آئے گا۔ اور اس آیت کو سمجھ لیں، انشاءاللہ اطمینان بھی آپ کو حاصل ہو جائے گا۔ جس کو یہ نماز سے پہلے جو ایک بار یہ پڑھ کے نماز پڑھے گا، یا قرآن سے پہلے، تلاوت سے پہلے، نوافل سے پہلے، کسی بھی عبادت سے پہلے، چاہے حج ہے، عمرہ ہے، طواف ہے، سعی ہے، اس سے پہلے آپ خالی ایک بار پڑھ لیں اور پھر اس کے بعد سینے پہ پھونک لیں تو اچھا ہے۔ اس کے بعد جو بھی عبادت کریں گے اس میں آپ کو سکون حاصل ہوگا اور اطمینان بھی حاصل ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 186 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اے پروردگار، جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو کہہ دو کہ میں تو تمہارے پاس ہوں۔ جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ تو ان کو چاہیے کہ میرے حکموں کو مانیں اور مجھ پر ایمان لے آئیں تاکہ نیکی کا رستہ اختیار کریں۔ قرآن مجید کی سورۃ الاعراف آیت نمبر 56-55 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: لوگو، اپنے پروردگار سے عاجزی سے اور چپکے چپکے دعائیں مانگا کرو۔ وہ حد سے بڑھنے والوں کو دوست نہیں رکھتا، اور ملک میں اصلاح کے بعد خرابی نہ کرنا، اور خدا سے خوف کرتے رہو اور امید رکھ کر دعا مانگتے رہو۔ کچھ شک نہیں کہ خدا کی رحمت نیکی کرنے والوں سے قریب ہے۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی عظمت، اس کی برکتیں، دعا کے آداب اور دعا کرنے کے بارے میں واضح ہدایت دی ہے۔ ایسی بے شمار احادیث ہیں جن کا ذکر دعا ہے اور دعا کی اہمیت و فضیلت کو واضح کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا کارآمد اور نفع مند ہوتی ہے، اور ان حوادث میں بھی جو نازل ہو چکے ہیں، ان میں جو بھی نازل نہیں ہوئے، پس اے خدا کے بندو دعا کا اہتمام کرو۔ ایک اور حدیث میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سے اس کا فضل مانگو، کیونکہ اللہ کو یہ بات محبوب ہے کہ اس کے بندے اس سے دعا کریں اور مانگیں۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے امید رکھتے ہوئے اس بات کا انتظار کرنا کہ وہ بلا اور پریشانی کو اپنے کرم سے دور فرمائے گا، اعلیٰ درجات کی عبادت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے یہاں
کوئی چیز اور کوئی عمل دعا سے زیادہ عزیز نہیں۔ اے اللہ رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کے پالنے والے، اے زندگی موت کے فیصلے کرنے والے، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسانوں اور جنات کے معبود، اے عرش اعظم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے سب کبیرہ صغیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں، نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہم بالعزت ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ ہم گناہ گار سیاکار بدکار تیرے احکام کے نافرمان بندے ناشکرے لیکن تیرے معبود تیرے نام لیوا بندے ہیں، تیرے توحید کی گواہی دیتے ہیں، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں۔ ہمارے معبود ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اے اللہ پاک ہمیں گمراہی کے رستے سے ہٹا کر صراط مستقیم کے رستے پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما جس نماز سے تو راضی ہو جائے، زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جن اعمالوں سے تو راضی ہو جائے، ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما جس زندگی سے تو راضی ہو جائے، ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پہ ہی موت عطا کر۔ اے اللہ ہمیں تیرے احکام کی فرما برداری والا بنا دے اور تیرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں میں سے نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے۔ اے اللہ جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ پورے کر دے۔ اے اللہ بچھڑے ہوئوں کو ملا دے۔ اے اللہ شادی شدہ جوڑوں میں محبت خلوص پیدا کر دے اور ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ تمام لڑکے اور لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دے۔ اے اللہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہیں انہیں قرض سے نجات دلا۔ اے اللہ رب العزت شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔